نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون صدق الله مولانا العظيم۔ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، درس تفسیر کا یہ سلسلہ جاری ہے جس کا یہ 21واں پارٹ ہے۔ قرآن کی مختلف صورتوں کے حوالے سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے حالات جاری ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نور قرآن سے معمور فرمائے اور اس سے ملنے والے اسباق اور عبرتوں کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ کل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچنا مدین میں یہ بیان ہوا تھا۔ شعیب علیہ السلام کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اس لیے آپ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے تھے، لہذا آپ نے مناسب سمجھا کہ ایک بیٹی کا نکاح اس نیک شخص سے کر دیا جائے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے مشورہ لیا کہ اگر تمہارا نکاح ان 2 بیٹیوں میں سے ایک سے کر دیا جائے تو کیا تم مہر کے بدلے 8 سال تک ہماری خدمت کر سکو گے؟ یعنی 8 سال تو تم پر ضروری ہوں گے، مزید 2 سال خدمت کرنا بہتر ہوگا، وہ تمہاری مرضی پر منحصر ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے قبول کر لیا اور عرض کیا کہ ان 2 مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر لوں مجھے یہاں رہنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ اس طرح دونوں کے درمیان معاہدہ طے ہو جانے کے بعد نکاح ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے مہر ادا کرنے کے لیے آپ کے گھر بحیثیت داماد خدمت کرنی شروع کر دی۔ ایک مسئلہ سماعت کر لیں کہ ہمارے ہاں آزاد مرد کا آزاد عورت سے کسی آزاد شخص کی خدمت کے لیے اس طرح مہر رکھ کر کے نکاح کرنا تو نکاح تو ہو جائے گا، مگر مہر وہ مال ہوگا، یعنی مہر مثل ان پر دینا لازم آئے گا۔ مہر مثل کہتے ہیں کہ اس خاندان میں جو مہر عام طور سے رائج ہو یا کسی عورت کا وہ مہر ہو اس کے حساب سے وہ دینا ہوگا۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نکاح کا تذکرہ فرمایا، ارشاد فرماتا ہے قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا میں چاہتا ہوں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک تمہیں بیاہ دوں، یعنی نکاح کر دوں، اس مہر پر کہ تم 8 برس میری ملازمت کرو، پھر اگر پورے 10 کر لو تو تمہاری طرف سے ہے۔ وما ارید ان اشق علیک، اور میں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ ستجدونی انشاء اللہ من الصالحین، قریب ہے کہ انشاءاللہ تم مجھے نیکوں میں پاؤ گے۔ قال ذلک بینی و بینک ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی واللہ علی ما نقول وکیل۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے درمیان اقرار ہو چکا ہے، میں ان دونوں میں سے جو مدت پوری کر دوں تو مجھ پر کوئی مطالبہ نہیں، ہمارے اس قول پر اللہ وکیل ہے، اللہ کا ذمہ ہے۔ یہ بات طے ہو چکی۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی، جیسا کہ تفسیر میں ان کا نام صفور آیا ہے، ان سے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک عصا لا کر کے دو، اور شعیب علیہ السلام کے پاس کافی انبیاء کرام کے عصا تھے، تاکہ جو ہے وہ اس سے
بکریوں کو جب چرانے جائیں تو بکریوں کو ہانکنے اور درختوں سے پتے جھاڑنے، ان سب کا کام آئے۔ حضرت صفورہ جب گئیں، اور ایک روایت میں ہے جیسا کہ تفسیر روح البیان میں کہ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اندر جا کر کے عصا لے لو۔ بہت سارے عصا رکھے ہوئے تھے، مگر وہ عصا جو ساگوان کی درخت کی لکڑی کا بنا ہوا تھا، آپ کے قد برابر تھا، اور جو آدم علیہ السلام اپنے ساتھ لے آئے تھے جنتی عصا، اور پھر انبیاء کرام سے منتقل ہوتا ہوا شعیب علیہ السلام تک پہنچا۔ یہ عصا جب موسیٰ علیہ السلام لینے گئے یا حضرت صفورہ لینے گئی تو وہی عصا بار بار ہاتھ میں آیا، اسی عصا کو آپ نے لے لیا، اور یہی عصا بعد میں موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پر 10 سال تک رہے، جیسا کہ طے ہوا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے 8 سال اور 10 سال خدمت کرنے کے متعلق کہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں میں سے 10 سال کی مدت پوری فرمائی۔ چنانچہ سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، آپ سے پوچھا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے 8 یا 10 دونوں میں سے کون سی مدت پوری کی، تو آپ نے جواب دیا قضا اکثر وَأَطْيَبُهُمَا أَنَّ رسول اللہ اذا قال فعل، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اکثر مدت یعنی 10 سال مکمل خدمت کی تھی، اس لیے کہ اللہ کے رسول یعنی موسیٰ علیہ السلام جو بھی اللہ کے رسول کہتے ہیں تو اس پر عمل ضرور کرتے ہیں۔ 10 سال جب آپ نے خدمت کے مکمل کر لیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام سے مصر جانے کی اجازت طلب کی تاکہ اپنی والدہ اور اپنے بھائی سے ملاقات کریں، اور آپ نے یہ بھی خیال فرمایا کہ اس فرعونی کے قتل کو بھی کافی عرصہ گزر چکا ہے، اب معاملہ کچھ ٹھنڈا ہو چکا ہوگا، لہذا حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کو اس 10 سال کے بعد جانے کی اجازت عطا فرمائی۔ آپ نے اپنی اہلیہ کو ساتھ لیا، اور ایک سواری اور کچھ بکریاں بھی ساتھ تھی۔ مختصر سامان سفر اور ضروریات کا کچھ سامان لے کر آپ ملک شام یعنی سیریا کے بادشاہوں کے خطرے کے پیش نظر موسیٰ علیہ السلام نے عام راستے کو چھوڑ کر ایک ایسا راستہ اختیار کیا جو جنگل والا راستہ تھا۔ آگے چل کر کے راستہ بھی بھول گئے، بکریاں بھی آپ کی ادھر ادھر ہو گئی، پانی وغیرہ بھی پاس نہیں تھا۔ تو اس جانب مغرب کی جانب وادی طویٰ میں جب آپ پہنچے تو جمعہ کی رات تھی، بہت ہی سرد رات تھی، ٹھنڈی بہت زیادہ تھی، اور آپ کے یہاں اولاد کی ایک روایت میں کہ بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ آپ نے تور کی بائیں جانب راستے میں آگ دیکھی تو اپنی زوجہ سے کہا، اللہ ارشاد فرماتا ہے فلما قضى موسى الأجل وصار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مدت پوری کر لی اور بیوی کو لے کر چلے تو تور کی طرف سے ایک آگ دیکھی، اپنے گھر والی سے کہا تم ٹھہرو، مجھے تور کی طرف سے ایک طرف آگ نظر پڑی ہے، شاید میں وہاں سے کچھ خبر لاؤں یا تمہارے لیے کوئی آگ کی چنگاری لاؤں تاکہ تم تاپو، یعنی ٹھنڈی سرد ہے اور بہت زیادہ جو ہے ٹھنڈی ہے۔ اس وجہ سے آپ نے اپنی اہلیہ حضرت صفورہ سے فرمایا کہ مجھے آگ نظر آ رہی ہے، لہذا میں جاتا ہوں اور وہاں جا کر کے آگ کو لے آؤں۔ سبحان اللہ، وہ کون سی آگ تھی؟ اللہ فرماتا ہے فلما اتاها نودی من شاط الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرہ ان یا موسیٰ
انی انا اللہ رب العالمین۔ پھر جب آگ کے پاس آئے تو پکارا گیا، ندا کی گئی میدان کے دائیں کنارے سے برکت والے مقام میں درخت سے کہ اے موسیٰ، بے شک میں ہی اللہ رب ہوں سارے جہان کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جب آپ نے حضرت صفورہ سے کہا کہ میں جاتا ہوں اور جا کر کے آگ لے آؤں، تو موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو دیکھا کہ آگ آہستہ آہستہ شعلے مار رہی ہے۔ جب قریب آئے تو آگ نے شدت اختیار کر لی، بہت بڑے شعلے مارنے والی آگ نظر آئی۔ عجیب منظر یہ تھا کہ آگ ایک درخت سے نکل رہی تھی اور درخت جل نہیں رہے تھے۔ جتنی زیادہ آگ ہوتی چلی جاتی، اسی طرح درخت کے پتے بھی زیادہ سبز ہوتے چلے جاتے۔ اگر یہ کوئی دنیاوی آگ ہوتی تو درختوں کو جلا دیتی، اب اس میں پتے اور زیادہ تھوڑی سبز نظر آتے۔ آپ اسی سوچ و فکر میں کچھ دیر تک گم رہے، آگ کی شدت کہاں اور درخت کے پتوں کا سبز ہونا کہاں۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اگرچہ ذہن نے کوئی فیصلہ نہ کیا، تاہم آپ نے خیال کیا کہ آگ سلگا کر تو لے جاؤں۔ جب آپ ارادہ کرتے ہیں کہ آگ سلگاؤں تو آگ اور دور ہو جاتی ہے، پھر سوچ میں گم ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کون سی آگ ہے۔ مفسرین نے آگ کی کئی قسمیں بیان کی ہے۔ ایک وہ جو کھاتی ہے پیتی نہیں، یہ ہے دنیا کی آگ۔ دوسری وہ جو کھاتی ہے اور پیتی بھی ہے، وہ ہے پیٹ کی آگ۔ تیسری وہ جو کھاتی بھی نہیں اور پیتی بھی نہیں، وہ آگ ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھی۔ چوتھی وہ آگ ہے جو پیتی ہے کھاتی نہیں، یہ وہ آگ ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین شریف میں فرمایا، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، جس نے تمہارے لیے ہرے درخت سے آگ پیدا کی، جبھی تم اس سے آگ سلگاتے ہو۔ یعنی عرب کے علاقوں میں وہ درخت ہوتے ہیں جو وہاں جنگلوں میں کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ ایک کا نام مرخ اور دوسرا کا نام جو ہے عفار ہے۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ جب ان کی سبز شاخیں ہری ٹہنیاں کاٹ کر ایک دوسرے پر رگڑی جائیں تو ان سے آگ نکلتی ہے۔ اس کے باوجود کہ وہ اتنے تر ہوتے ہیں، گیلے ہوتے ہیں کہ ان سے پانی ٹپکتا ہے۔ اس میں رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانی ہے کہ آگ اور پانی کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے۔ اور دوسرے لحاظ سے بھی آگ کی چار قسمیں ہیں۔ ایک وہ آگ جس میں روشنی تو تھی لیکن جلانے کی تاثیر نہیں تھی، یہ وہ آگ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھی تھی۔ دوسری وہ جس میں جلانے کی طاقت تو ہوگی لیکن اس میں روشنی نہیں ہوگی، وہ جہنم کی آگ ہے۔ اس میں روشنی نہیں، وہ بالکل جو ہے سیاہ ہے، کالی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ کے شعلے بھڑکائے تو 1000 سال تک وہ جو ہے سرخ رہے، پھر 1000 سال تک وہ سفید ہوئے اور 1000 سال تک وہ کالے ہوئے اور ابھی بھی وہ کالے ہیں۔ اس کے شعلے اتنے خطرناک ہے، وہ آگ جلاتی ہے مگر اس میں روشنی نہیں۔ تیسری وہ آگ ہے جس میں روشنی بھی پائی جاتی ہے اور جلانے کی طاقت بھی، یہ دنیا کی آگ ہے۔ اور چوتھی قسم کی یہ ہے کہ اس میں روشنی بھی نہیں اور جلانے کی تاثیر بھی نہیں، جو آگ درخت میں رکھی گئی ہے۔ جب ان کی شاخوں کو نہ رگڑیں اس وقت تک ان میں آگ تو ہوتی ہے لیکن ظاہر نہیں ہوتی۔ بلکہ موسیٰ علیہ السلام آگ کے عجیب منظر کو دیکھ کر سوچ رہے تھے۔ آواز آئی، یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ، اے موسیٰ بے شک میں تمہارا رب ہوں، تو تم اپنے جوتے اتار ڈالو، بے شک تم پاک جنگل طویٰ میں ہو، پاک وادی میں ہو۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت صفورہ کے لیے وہ آگ لینے کے لیے تشریف لے گئے تھے کہ جس سے یہاں آ کر کچھ لکڑیوں کو جلائیں اور جس سے تپش حاصل کریں آپ کی اہلیہ محترمہ، مگر اللہ کی شان کہ حقیقت میں وہ وادی طویٰ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب نے کلام فرمایا، وہ روشنی، وہ رب کی تجلیات، وہ جو ہے درخت پر پڑ رہی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو اسی سے آواز آئی، اے موسیٰ بے شک میں تیرا رب ہوں، تو تم اپنے جوتے اتار ڈالو، بے شک یہ جو ہے جنگل، یہ وادی طویٰ ہے، یہ پاک مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے فضل و کرم سے یہ علم دے دیا کہ آپ نے آواز کو سن کے سمجھ لیا، یقین کر لیا کہ یہ میرے رب کی آواز ہے۔ یہ آپ کا معجزہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز کسی مکان سے نہیں آ رہی تھی، وہ مکان سے پاک ہے، اس کی آواز کی کیفیت کو بھی نہیں بیان کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب درخت سے آسمانوں کی طرف اٹھنے والے نور کو دیکھا اور اس میں فرشتوں کی تسبیحات کو سنا، اور آپ کو جب یہ آواز دی گئی تو آپ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر آپ نے عرض کی، لبیک، میں تیری خدمت میں حاضر ہوں، میں تیری آواز تو سن رہا ہوں، تجھے دیکھ نہیں رہا، تو کہاں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، انا معک و امامک و خلفک و محیط بک و اقرب الیک۔ تفسیر میں ہے، آواز آئی، میں تمہارے پاس ہوں، تمہارے سامنے ہوں، تمہارے پیچھے ہوں، تمہارا احاطہ کیے ہوئے ہوں، اور تم سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہوں۔ آپ نے تمام وسوسات کو دور کرتے ہوئے کہا، میں اللہ تعالیٰ کی آواز کو اپنے اوپر سے اور اپنے نیچے سے اور اپنے پیچھے سے اور اپنے دائیں طرف سے اور اپنے بائیں طرف سے ایسے ہی سن رہا ہوں جیسے سامنے سے سن رہا ہوں۔ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ بِكَلَامِ الْمَخْلُقِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کلام کسی مخلوق کا نہیں ہے، یہ تو خالق کا کلام ہے۔ آپ سے فرمایا گیا، فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، اے موسیٰ اپنے جوتے اتارو۔ مفسرین نے اس کی کئی وجہ بیان فرمائی۔ ایک تو اس کا مشہور و معروف مطلب یہ ہے کہ آپ پاکیزہ جگہ آ گئے ہیں جہاں میری تجلیات کا ظہور ہو رہا ہے، اور میں تم سے ہم کلام ہوں، اس لیے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے جوتے اتار دو۔ اور جوتے اتارنے کی دوسری وجہ مفسرین نے یہ بھی بیان فرمائی کہ انما امر بخلعہما لینال قدمی برکۃ الوادی وہذا قول الحسن و سعید بن جبیر و مجاہد۔ حضرت امام حسن بصری، حضرت سعید بن جبیر، حضرت امام مجاہد یہ سب فرماتے ہیں کہ جوتے اتارنے کا حکم اس لیے ہوا تاکہ آپ کے قدموں کو اس سرزمین کی برکت حاصل ہو جائے۔ اور بھی وجوہات بیان کی گئی ہے۔ بلکہ اب ادھر رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ نے فرمایا، اور میں نے تجھے پسند کیا، اب کان لگا کر سن جو تجھے وحی ہوتی ہے، بے شک میں ہی ہوں اللہ تعالیٰ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ واقعی الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ بے شک قیامت آنے والی ہے، قریب تھا کہ میں اسے سب سے چھپاؤں کہ ہر جان اپنی کوشش کا بدلہ پائے، تو ہرگز تجھے اس کے ماننے سے
وہ باز نہ رکھے جو اس پر ایمان نہیں لاتا، اور اپنی خواہش کے پیچھے چلا پھر تو ہلاک ہو جائے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ میں نے اپنی رسالت و نبوت کے لیے تمہیں تمام لوگوں اور تمام قوموں کے اور تمہاری قوم سے تمہیں چن لیا ہے۔ یہ اعلان نبوت کا حکم ہو رہا ہے۔ اے موسیٰ اب میں تمہیں وحی کرنے لگا ہوں، تم کامل توجہ سے سننا۔ رب تعالیٰ کے اس حکم کو سنتے ہی آپ ایک پتھر پر کھڑے ہو گئے اور ایک پتھر سے سہارا لگایا، اپنے دائیں ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھا، اپنی ٹھوڑی کو اپنے سینے سے لگایا اور کامل طریقے سے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ادب الاستماع سکون الجوارح وغض البصر والاصفاء بالسمع وحضور العقل والعزم على العمل وذلك هو الاستماع لما يحب اللہ تعالی، کہ سننے کے آداب یہ ہیں کہ انسان اپنے تمام اعضاء کو حرکت کرنے سے روک دے، نظر نیچی رکھے یعنی ادھر ادھر نہ دیکھے، بلکہ کلام کرنے والے کی طرف ہی پوری توجہ ہو اور مکمل طور پر کان لگا کر سنے اور عقل کو حاضر رکھے اور پھر کام کرنے کا پکا ارادہ رکھے۔ بس یہی وہ سننا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ قرآن بھی ہم اسی انداز سے سنیں۔ یاد رکھیے، اگر توجہ سے جو بات سنی جاتی ہے وہ دل میں اثر کرتی ہے، وہ عمل کے جذبات کو ابھارتی ہے۔ آج بھی ہم لوگ تجربہ کرتے ہیں، کلاس میں سبق سننے والے بہت سارے طلباء اسٹوڈنٹس اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وہ ایسے ہوتے ہیں جو اس انداز سے سبق سنتے ہیں، ورنہ ایک ہی کلاس میں بیٹھے ہوئے کبھی کبھی ذہین اور بہت ہوشیار طلباء اس سے محروم ہو جاتے ہیں، اور کم ذہن رکھنے والے طلباء جو ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ کلاس میں جس کی حاضری ہو، حاضری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا جسم حاضر ہے، نہیں، اس کی توجہ، اس کا دل حاضر ہو، اس کا دماغ حاضر ہو اور ہمہ گشتن ہو کر کے وہ سنے، تو وہ استاذ کی بتائی ہوئی باتیں اس کے دل میں اثر کر جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ استاذ کے پاس پڑھنے والا وہ شاگرد وہ جو ہے فیضان محسوس کرتا ہے، اور حقیقت میں وہ فیضان ہوتا ہے بزرگوں کا کہ جو بات آسانی سے سمجھ میں بھی آ جاتی ہے اور دل و دماغ میں اتر بھی جاتی ہے۔ اور جب استاذ کے پاس نہ پڑھا جائے یا جو سبق چھوٹ جائے، میں اپنی زندگی کے بھی بہت سارے تجربات ہیں، بعد میں وہ کتاب پڑھانے بیٹھو تو چاہے کتنی کتابوں سے اسے حل کرو مگر وہ بات نہیں ہو پاتی جو استاذ سے پڑھی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ہمیشہ جو طلباء استاذ کے پاس ادب سے بیٹھ کر سنتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں، اور جو طلباء شرارتی قسم کے اور چودراہٹ کے طلبگار ہوتے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی ہوشیار نظر آتے ہوں، مگر یہ سب جو ہے ان ساری برکتوں سے وہ محروم رہتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا، کیونکہ اس کی ذات و صفات پر ایمان لانا ہی تمام جو ہے ایمانیات کی اصل ہے۔ پھر اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا، پھر نماز کا حکم دیا کہ میری یاد کا ذریعہ ہے، پھر قیامت کا ذکر فرمایا، کیونکہ جسے یقین ہوگا کہ قیامت آنی ہے اور نیکیوں اور برائیوں کا حساب بھی ہونا ہے، وہی شخص ایمان لائے گا اور عبادت بھی کرے گا اور حرام کاموں سے پرہیز بھی کرے گا۔ یاد رکھیے، جس طالب علم و اسٹوڈنٹ کو امتحان اور اس کے رزلٹ کے تعلق سے یقین ہو
اس کے لیے محنت آسان ہو جاتی ہے۔ اور جسے جو ہے امتحان اور رزلٹ کے تعلق سے کچھ معلومات نہ ہو اور اسے یہ پتا ہو کہ نہیں امتحان نہیں ہونا ہے، تو اسے محنت میں سستی آتی ہے۔ نماز یہ بھی جو ہے ایک مومن کے لیے محنت کا کام ہے، مگر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ بھی آسان کب ہو جائے، نماز پڑھنا آسان کب ہو جائے، حرام سے بچنا آسان کب ہو جائے، صبر کرنا آسان کب ہو جائے، سارے اعمال نیک کرنا آسان کب ہو جائے، گناہوں سے بچنا آسان کب ہو جائے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک صبر کرنا اور نماز پڑھنا بھاری ہے مگر ان کے لیے، وَإِنَّهَا خاص کر کے فرمایا نماز پڑھنا بھاری ہے مگر ان کے لیے کہ جو اللہ سے ملنے کا یقین رکھتے ہیں، جو قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے نماز بھاری نہیں ہے۔ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے نماز پڑھنا بھاری نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جو یقین رکھتے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں جانا ہے، لوٹ کر کے وہیں جانا ہے، ان کے لیے نماز پڑھنا آسان ہے۔ تو قیامت کا یقین جو ہے وہ تمام نیک اعمال کرنا بھی آسان کر دے اور گناہوں سے بچنا بھی آسان کر دے۔ پھر قیامت کو پوشیدہ رکھنے کا ذکر فرمایا، اس لیے کہ اگر وقت بتا دیا جاتا تو لوگ کہتے ہیں ابھی تو قیامت بہت دور ہے۔ یعنی رب نے جو اس آیت میں فرمایا کہ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، قیامت کی مین تاریخ سن، یعنی خاص کر کے اس کا سن جو ہے وہ پوشیدہ رکھا گیا، ورنہ یہ تو بتایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 10 محرم کو آئے گی، جمعہ کا دن ہوگا، تاریخ تو بتائی ہے مگر متعین تاریخ یعنی کس سن کی وہ 10 تاریخ ہوگی وہ نہیں بتایا گیا۔ کیوں؟ تاکہ جو ہے لوگ یہ نہ کہے کہ ابھی تو بہت دور ہے، ابھی تو بہت دور ہے۔ جس طریقے سے شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ ابھی تو جو ہے تیری اتنی عمر ہے، اتنی عمر ہے، بس ابھی تو ریٹائر ہو جائے بعد میں سدھر جانا، ارے پینشن ملے بعد میں سدھر جانا، ارے جو ہے بچیوں کی شادیاں ہو جائے بعد میں اللہ اللہ کرنا۔ نہیں، قیامت پوشیدہ رکھی گئی تاکہ ہر وقت عمل کے جذبات انسان کے اندر جو ہے قائم رہے۔ اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے اسی وادی طویٰ میں کلام کرتے ہوئے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہیں اور ہاتھ میں وہی عصا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصای اتوکأ علیہا وہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، عرض کی یہ میرا عصا ہے، میں اس پر سہارا لگاتا ہوں یعنی ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جاڑتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخری، اور اس میں اور کام بھی ہیں، اس سے دوسرے کام بھی لیتا ہوں۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، دیکھیے یہاں پر جو کم علم ہے یا پڑھے ہوئے تو ہیں مگر فیضان نہیں ہیں، جن کے اندر عشق رسول نہیں ہیں، وہ کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب پر اعتراض کرتے ہوئے بہت سارے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر اللہ کے رسول کو معلوم تھا تو پھر آپ نے یہ کیوں پوچھا، آپ کو یہ کیوں نہیں معلوم تھا، آپ کو یہ کیوں نہیں معلوم تھا۔ پوچھنا لا علمی کی دلیل نہیں ہے۔ کبھی کبھی پوچھ لیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جانتے نہیں اس لیے پوچھا۔
اس میں اور بھی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتا ہے وَمَا تِلْكَ بِیَمِینِکَ یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ اللہ جو انہ علیم بذات الصدور کی شان کا مالک ہے، جو دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے، کیا اسے موسیٰ علیہ السلام کے دائیں ہاتھ پر جو عصا ہے وہ نہیں معلوم ہے؟ پھر کیوں پوچھا؟ پتہ یہ چلا کہ پوچھنا یہ لا علمی کی دلیل نہیں ہے، اس میں اور بھی حکمتیں ہوتی ہیں، کیونکہ اس عصا کی جو حکمت ہے، اور یہ عصا جس کے اندر جو اور خوبیاں تھیں اسے ظاہر کرنا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اس عصا سے جو ظاہر ہونے تھے، اس وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا اے موسیٰ کیا ہے تمہارے دائیں ہاتھ میں، تاکہ انہیں اور انسیت ہو جائے، اور یہ بھی کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام فرما رہے ہیں، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل بھی کچھ حکمتیں بیان ہوں گی۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ اکبر، اور موسیٰ علیہ السلام کے بھی نبی ہمارے آقا ہیں، جنہوں نے رب سے کھلم کھلا یعنی ماتھے کی آنکھ سے عالم بیداری میں رب کا دیدار فرما کر کلام کیا، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِي مَا أَوْحَىٰ۔ کل کچھ حکمتیں بیان ہوں گی، مگر یہاں پر ایک بات عرض کروں کہ کبھی کبھی سوال ایک ہو اور اس کے جواب کئی دیے جائیں تو اس میں بھی حکمتیں ہوتی ہیں۔ سوال یہ تھا کہ اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کا جواب یہ کافی تھا کہ ہی عصایا، یہ میرا عصا ہے، مگر آپ اب اس عصا کے کام بھی گنوا رہے ہیں، اتوکل علیہا واہش بی علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، اس لیے کہ جب کلام محبوب سے ہو تو دل یہ چاہتا ہے کہ کلام طویل ہو، باتیں نکلتی جائیں، اس کا جو لطف ہے، وہ لطف جو ہے وہی جانتا ہے جس کے دل میں محبتیں ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی یہ چاہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کا سلسلہ بڑھے، اس وجہ سے آپ جواب جو ہے لمبا دے رہے ہیں۔ بڑی پیاری بات یاد آئی، صاحب حزب البحر عارف باللہ حضرت سیدنا ابو الحسن علی بن عبید اللہ شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد اقصی میں سویا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ مسجد اقصی کے صحن میں ایک تخت بچھا ہوا ہے اور لوگوں کا ایک جمع غفیر اندر داخل ہو رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ جمع غفیر کن لوگوں کا ہے؟ بتایا گیا یہ انبیاء کرام اور رسولان عظام ہے، جو حضرت سیدنا حسین بن حلاج رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ظاہر ہونے والی ایک بات پر ان کی سفارش کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ پھر میں نے تخت کی طرف دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس تخت پر جلوہ افروز ہیں، سبحان اللہ، اور دیگر انبیاء کرام جیسے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ اور حضرت سیدنا نوح نجی اللہ، یہ سب بھی سامنے تشریف فرما ہیں۔ یہ دیکھیے یہ اللہ کے ولی صاحب حزب البحر حضرت سیدنا ابو الحسن علی بن عبید اللہ شاذلی یہ خواب دیکھ رہے ہیں، اور ادب دیکھیے، انبیاء کرام بارگاہ رسالت میں اس امت کے ایک ولی سے جو بات سرزد ہوئی ہے ان کی سفارش کے لیے آ رہے ہیں انبیاء کرام حضور کی بارگاہ میں۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر ایک بات معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام اور بارگاہ رسالت کا وہ ادب کس انداز سے جو ہے اولیاء کرام اسے بیان فرماتے، اور کس انداز سے آج بھی کچھ کم بخت بدبخت جن کی فطرت میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے،
لاک ڈاؤن پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے وہ جو بھی ہوا ہو اللہ جانتا ہے، اور تبلیغ جماعت کا جو معاملہ دنیا کے سامنے آیا، ہم اس پر اور کچھ نہیں کہنا چاہتے. یہ ષڈینتر بھی ہے اور میڈیا کی جو ہے وہ بدبختی بھی ہے، وہ سب کچھ اپنی جگہ ہے. مگر اپنی جماعت کے مولوی کو بچانے کے لیے آج بھی یوٹیوب پہ آپ دیکھیں کہ تبلیغ جماعت والے ایسا خواب دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور سجدے میں ہیں، اور صرف سجدے کے سامنے نہیں بلکہ دائیں بائیں پیچھے سے حضور پہ ڈنڈے برس رہے ہیں. اور پھر دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہ ہاتھ میں کٹورا ہے، وہ بھیک مانگ رہے ہیں. پھر یہ سب عذاب نہ آئے تو کیا ہوگا؟ اور پھر اس کا جواب جو ہے وہی ایک دیوبندی مولوی دیتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تبلیغ جماعت پہ جو مصیبت آئی ہے بعد میں جو ہے کامیابی ہی کامیابی ہوگی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ابو جہل وغیرہ ظلم کرتے تھے، بعد میں کامیابی ملی. یہ جو ہے تبلیغ جماعت کے امیر ان سب کی کامیابی کی دلیل ہے. کم بختو تمہیں یہی نظر آیا؟ ایک طرف تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے خبر جانتے ہو، مانتے ہو، اور ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں اس انداز سے دکھا کر اپنی مولوی کی کامیابی بیان کرتے ہو. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ایسی جماعت سے ہمیشہ دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیے کہ نبی کا ادب ہی دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے اور ایمان کی سلامتی کی دلیل ہے. جہاں ادب نہیں ہے، اپنے مولوی کی کامیابی کے لیے معاذ اللہ نبی کو بھیک منگوا رہے ہو. اللہ تبارک و تعالی ضرور تمہیں جو ہے اس کی سزا عطا فرمائے گا. آخرت سے ڈرو اور اپنی مولوی کی غلطیوں کو چھپانے کے لیے نبی کی شان میں گستاخیاں مت کرو. اللہ تبارک و تعالی تمہیں ضرور اس کی سزا دے گا. حضرات، ہمارے ان بھائیوں کو اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جو اپنے دل میں نرم گوشے رکھ کر کے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ضرور جو ہے گودی میڈیا نے بھی اس میں اپنی پرانی حرکت کو کام میں لا کر بہت سارے ષڈینتر کیے، ہمیں اس سے انکار نہیں ہے. مگر یہ ہے کہ اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے حضور کی شان میں گستاخی کرنا یہ کہاں تک درست ہے؟ کیا ابھی بھی نہیں سدھریں گے؟ کیا ابھی بھی جو ہے آنکھیں نہیں کھلیں گی؟ کیا ابھی بھی جو ہے اپنی ان پرانے مولویوں کی روش پر چل کر کے گستاخیاں ہی کریں گے؟ کیا اس کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ملے ہیں؟ اس نبی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیضان اور انہی کا صدقہ ہے کہ علماء کی وہ شان جو ہے بیان فرمائی. دیکھیں جو واقعہ میں سنانے جا رہا تھا، حضرت صاحب حزب البحر سیدنا ابو الحسن علی بن عبید اللہ شاذلی فرماتے ہیں میں ان کی زیارت کرنے اور ان کا کلام سننے لگا. اسی دوران حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کا فرمان ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یعنی میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، لہٰذا مجھے ان میں سے کوئی دکھائیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا امام محمد غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ فرمایا. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے ایک سوال کیا، آپ نے اس کے کئی جواب دیے. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جواب سوال کے مطابق ہونا چاہیے، سوال ایک کیا گیا تو جواب بھی ایک ہو، 10 جواب نہیں ہونے چاہیے.
تو حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے بھی آپ سے پوچھا تھا کہ وما تلک بیمینک کا یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے اس کے کئی جواب دیے تھے۔ جواب یہ تھا کہ یہ میرا عصا ہے، مگر آپ نے اس کی کئی خوبیاں بیان فرمائی کہ ہاں میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں، ہاں میں اس سے جو ہے بکریوں کے لیے پتے جاڑتا ہوں وغیرہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام غزالی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام تھے تو محبت الہی کے غلبے میں آپ نے اپنے کلام کو تل دیا تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم کلامی کا شرف حاصل ہو سکے، اور اس وقت مجھے آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع ملا ہے، اللہ کے نبی اور کلیم اللہ سے جو ہے ہم کلام ہونے کا موقع ملا ہے، گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے، تو اس لیے میں نے بھی اسی شوق و محبت میں کلام کو تل دیا اور کئی جواب دیے۔ یہ شان ہے امت مصطفیٰ کے ان علماء کی، سبحان اللہ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بعد میں رب تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، موسیٰ اس عصا کو زمین پر ڈالو۔ پھر آگے کیا ہوا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آئندہ کل بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔